کا دنیا میں بجا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مدینہ، نزدیک آ رہا ہے، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ کہیں
ترس رہی ہے آقا روزے کو دیکھنے کو، روزے کو دیکھنے کو میرے آقا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں۔ والیے مدینہ مدینہ والیے مدینہ مدینہ والیے مدینہ بلوالیے مدینہ آقا والیے مدینہ اب تو لیے نا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں آقا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں۔ والیے مدینہ مدینہ والیے مدینہ اب تو بلائیے، اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرت دل کی ساری نکالو، غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں۔ والیے مدینہ مدینہ والیے مدینہ اب تو بلائیے، اور بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، بس آرزو یہی ہے آقا، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے آقا، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، پیارے نبی ہمارا ہمارا پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ۔ آقا میری حضوری کی آرزو
رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر یہ حسب حال نیتیں کرنی ہے۔ مثلا جس کو اول تاخیر شریک ہونا وہی یہ نیت کرے، ورنہ اپنے حساب سے کر لے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ اپنے کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی ہے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگ ہاک کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کر لوں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاتمتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم،
आला हज़रत इमाम गज़ाली, सदर शरीयत, सदुल फाजिल, कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन जो सारा महीना रमज़ान मुबारक का एहतिकाफ़ करके आलमी मदीनी मरकज़ और उसके अलावा जहाँ भी जो पूरे महीने का एहतिकाफ़ करें उनको भी इसाले सवाब करता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1435 हिजरी के शाबानुल मुअज़्ज़म की 26वीं शब है और मंगल और बुध की दरमियानी रात। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है और इसकी खुसूसियत यह है कि आज शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई इसमें शरीक होंगे और कुछ गालिबन ये हज़रात तशरीफ़ लिए भी आए, शोबिज़ से गालिबन इनका ताल्लुक़। मज़ीद इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे होंगे। अभी आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमसे बापा इसी शोबे से मुतालिक जो हमारे इस्लामी भाई हैं उन्होंने आपसे सवालात किए हैं और आज बिलखुसूस इन्हीं शोबीज़ से मुतालिक जो हैं हमारे इस्लामी भाई, इन्हीं का मदनी मुज़ाकरा है। तो हम आगाज़ भी इन्हीं से लेते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं। चलाएं। 2 सवालात एक साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, बल्दिया टाउन का रिहायशी हूँ मैं। बापा जान मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या बग़ैर सहरी के रोज़ा रख सकते हैं और रोज़ा हो जाएगा या नहीं, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमा दीजिए। हज़रत साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो रमज़ान में तरावी पढ़ी जाती है, वो तरावी शुरू में तो माशाल्लाह से बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती है और बड़ी फुर्ती से पढ़ी जाती है, उसके बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छूट जाती हैं और आगे चल के नहीं पढ़ पाते, तो इसका क्या हाल है, ये किस तरह सही होंगी, है किस तरह प्रॉपर नमाज़ पढ़ सकते हैं, तरावी पढ़ सकते हैं, बस ये है कैसे ये पाबंदी हो सकती है इस चीज़ की। रोज़ा रखने वाले के लिए सहरी करना सुन्नत है। अगर सहरी रह गई तो रोज़ा रखने में कोई हरज नहीं है, रोज़े पर इसका असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा हो जाएगा। सहरी की सुन्नत छूट गई और सहरी करने के लिए कोई डट कर खाना ज़रूरी नहीं है। सहरी की नीयत से पानी का घूंट पी लिया, जब भी सहरी हो जाएगी। और दूसरा सवाल तरावीह के ताल्लुक़ से था और उसमें इस्तिक़ामत की कमी के बारे में पूछा गया कि ये तरावीह शुरू तो करते हैं, शुरू में तो बड़ा जोश होता है, बाद में तरकीब आउट होनी शुरू होती है। ये तो खैर जब से शायद होश संभाला है कि पहली रात जब आती है रमज़ान शरीफ की चांद रात, तो मस्जिदें भर जाती हैं, जिसको देखो तरावी के लिए आ रहा है। दूसरी रात फिर कुछ कमी, फिर इस तरह कम होते होते फिर
27ویں رات مسجد آباد، پھر عید کی تیاریاں شاید، پھر عید کی نماز، خلاص۔ یہ جو نمازوں کا ذوق نہیں رکھتے یہ ان کا حال ہوتا ہے، ورنہ تراویح سنت ہے اور عشاء کی نماز فرض ہے۔ تراویح صرف رمضانوں میں سنت ہے اور عشاء کی نماز سارا ہی سال فرض ہے۔ فرض اور سنت میں فرق ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز تو سارا ہی سال پڑھنی ہے، وہ تو کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی رہ بھی گئی تو اس کو قضا کرنا ہوگا، اور تراویح رہ گئی تو قضا بھی نہیں ہے اس کی۔ اب استقامت پانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کی اہمیت کو اپنے اندر اجاگر کرے، اور ساتھ ہی سب سے بڑا اثر یوں پڑتا ہے کہ صحبت، گیدرنگ ایسی ہو۔ اگر گیدرنگ نماز پڑھنے والوں کی، تراویح کا جذبہ رکھنے والوں کی، روزے کا جذبہ رکھنے والوں کی ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر روزہ نماز کی طرف رجحان بڑھے گا، ورنہ پھر الٹ۔ جو حدیث پاک میں صحبت و مؤثرہ، صحبت مؤثر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے، صحبت رنگ لاتی ہے۔ پھر یہ کہ کچھ عزم بھی ہو اپنا، اور عزم ایسا ہو کہ بس وہ عزم ہو۔ اگر کسی نے عزم کر لیا کہ میرا کچھ بھی ہو جائے، میں تراویح میں نے چھوڑنی نہیں ہے، تو انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ عزم ہے کہ ناشتہ نہیں چھوٹے گا، نہیں چھوٹتا۔ ڈنر نہیں چھوٹے گا تو نہیں چھوٹے گا، کہیں دعوت ہے، وہ عزم ہے، وہ اگرچہ نفس نے عزم کیا ہوا ہے، وہ دعوت تو نہیں چھوٹتی، کہاں چھوٹتی، بلکہ انتظار رہتا ہے کہ مزید ملے۔ تو نماز کی اہمیت دراصل ہمارے یہاں کمی ہے اس کی۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مجھے اگر جنت اور 2 رکعت میں اختیار دیا جائے کہ جس کو چاہوں قبول کروں، یعنی مجھ سے کہا جائے کہ جنت میں چلے جاؤ، لے لو جنت کی بہاریں لوٹو یا ٹھہرو، جنت نہیں لینا چاہتے 2 رکعت پڑھ لو، انہیں دونوں میں سے ایک ملے گا، دونوں نہیں ملیں گے، یا 2 رکعت نماز پڑھو یا جنت لے لو۔ تو وہ فرماتے کہ میں 2 رکعت نماز پر ہاتھ رکھوں گا۔ اس کی مصلحت انہوں نے جو بتائی نا، حکمت، وہ بڑی پیاری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنت میں جانے کو تو میرا جی چاہتا ہے، میری رضا ہے، میری خوشی ہے کہ میں جنت کی نعمتیں پاؤں، اور 2 رکعت نماز اس میں میرے رب کی رضا ہے، میرے رب کی خوشی ہے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جن کے نزدیک نماز کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، اور ہماری حالت، جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں ان کی بھی اکثریت کی حالت بس مر کے ایک جیسے فارمولیٹی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں، اللہ کرے۔ نماز فرض ہے، اور وہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ہر حال میں وہ پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے ڈوبتے اس کے ہاتھ میں تختہ آ گیا اور ہوش و حواس قائم ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تختہ آ گیا اس کے ہاتھ میں اور نماز کا وقت آ گیا، تو وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی جب کہ اس کے ہوش و حواس قائم ہے تو اس کو نماز پڑھنی ہوگی، معاف نہیں ہے۔ کہ بہار شریعت جلد 3 حصہ 4، جلد 1 حصہ 4، صفحہ 725، مسئلہ نمبر 30، مسئلہ نمبر 30۔ پانی میں ڈوب رہا ہے،
پانی میں ڈوب رہا ہے، اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، مثلا تیرا کہ یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے تو پڑھنا، تیری نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ معذور ہے، بچ جائے تو قضا پڑھے۔ یہ اصل مسئلہ کہ وہ عمل کثیر، یعنی کہ عمل کثیر اس فعل کو بولتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ہاتھ کا پنکھا کرنا شروع کر دے، ایک ہاتھ سے کر رہا ہو تو دور سے دیکھے گا کوئی، بولے یار نماز میں یہ نہیں ہے، یا جیب سے وہ گھڑی نکالی اور باندھنا شروع کر دی، یا موبائل فون نکالا نماز پڑھتے پڑھتے اور یوں چیک کرنے لگا، دیکھنے والا یہی بولے کہ نماز میں نہیں ہے، تو اس طرح اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ڈوبتے ڈوبتے نماز جو اس صورت میں کہ وہ عمل کثیر کے بغیر پڑھنے پر قدرت رکھتا ہو، یا تیرا کہے کہ وہ یا اس کے تختہ لکڑی کا یا لکڑی کا کوئی وہ ستون ہاتھ آ گیا تو وہ پڑھ لے، فرض ہے اس پر، ورنہ پھر اگر زندہ بچ گیا تو قضا کر لے۔ وہ نماز جنت کی چابی ہے۔ باپا اس سے کیا وجہ ہے کہ آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز کی جس اہمیت کے متعلق، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی جس عبادت کے معاملے میں گھر میں بھی ذہن دیا جاتا رہا ہے، خواہ نماز گھر میں ہو یا نہ ہو، لیکن ایک جنرلی طور پر ایک مسلمان کے گھر میں نماز کے متعلق ایک عام ذہن دیا جاتا ہے، محلے علاقے میں ذہن دیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فرض ہے، اور یہ بھی ایک عام طور پر ایک عام ذہن میں بھی بات بیٹھی ہوئی جانا پہلا سوال نماز کا ہے۔ اس طرح کی کافی ساری باتیں ہیں کہ نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ پھر اسٹیکر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں کہ کام کو مت کہو، نماز کو مت کہو کام ہے، کام کو کہو کہ نماز کا وقت ہے، یوں کر کے ترغیب وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، رکشہ ٹیکسی کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی عذاب و ثواب کے بارے میں غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، مگر نماز کے لیے قدم نہیں اٹھتے، ایسا ذہن نہیں بنتا کہ نماز نہیں پڑھی تو نیند نہیں آئے، نماز نہیں پڑھی تو بے چینی ہو جائے۔ ایسا کیا ہے نماز کی طرف کیوں اتنا ہمارا رجحان نہیں بن پاتا؟ وہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ نماز فرض ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، واقعی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کرو، موت کو مت بھولو، اس طرح کی وہ تحریریں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو شاید اسی کی برکت ہے کہ وہ مسجدیں ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نمازی دنیا میں ہے ہی نہیں، الحمدللہ محلے محلے میں مسلمانوں کے ملکوں میں مسجدیں ہی مسجدیں، اور نمازی بھی ہیں، گھروں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی نمازیں پڑھتی ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے کی نماز کے لیے ہی مسجد میں چلا جاتا ہے، جمعے کو بھی جو نہیں جاتا تو وہ کم از کم وہ جمعۃ الوداع کو، رمضان شریف کے آخری جمعے میں بڑا رش ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ ہر جمعے کو نہیں جاتے، وہ رمضان کے آخری جمعے میں آ جاتے ہیں، چاہے اس میں بھی نہیں جاتے تو وہ عید کی نماز کے بہانے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لینے کا ایک کانسیپٹ مسلمانوں میں ہے کہ بھئی وہ عید کی نماز تو پڑھنی ہے، یعنی بہت تھوڑے مسلمان ہوں گے جو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، میرا گمان ہے۔ تو یوں نماز چونکہ فرض ہے تو، اور سب سے پہلا فرض ہے ایمانیات کے بعد، اصلاح عقائد کے بعد پہلا فرض یہ نماز ہے، اور جو نماز، اور سب سے پہلے قیامت کے دن سوال بھی اسی کا ہوگا۔ اگر نماز، یعنی سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا حدیث پاک میں، اور پھر یہ کہ اگر اس کا جواب درست نہیں ہوا تو باقی اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے اگر نماز درست نہیں ہوئی تو۔ پھر یہ کہ جو نماز جان بوجھ کر ایک وقت کی ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر، یعنی جس سے گزر کر اس کو جہنم میں جانا ہے، یہ اس پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔
ایک نماز ترک کرے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا وہ حقدار ہے. تو اب یہ کہ نماز تو سچی بات ہے کہ چھوڑنی ہی نہیں چاہیے. پہلے کھانا چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے، ہماری ٹرین چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے، ہوائی جہاز ہمارا مس ہو جائے، فلائٹ مس ہو جائے، نماز مس نہیں ہونی چاہیے. نماز اینی ہاؤ پڑھنی اور پڑھنی ہی ہے. یہ میں سب اسلامی بھائیوں سے، حاضرین سے، ناظرین سے مدنی التجا کروں گا کہ یہ بالکل اپنے اوپر نافذ کر دیجئے کہ نماز کسی حال میں ہمیں چھوڑنی نہیں ہے. جب ہم نمازی ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل امن ہی امن ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کیا وجہ؟ جی بابا معذرت بابا ارشاد. بعض اوقات تو وہ جو نماز دنیاوی فوائد بھی دلا دیتی ہے. ایک وہ حکایت میں نے پڑھی تھی، وہ حکایت ہو سکتا ہے کسی نے وضع کی ہو، بنائی ہو نماز کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، کہ کچھ لوگ چوری کر کے بھاگے. تو پتہ چلا بھئی چور چوری کر کے بھاگ گئے. تو اب وہ ڈھونڈنے لوگ نکلے تو چوروں کو محسوس ہوا کہ تلاش ہو رہی ہے. تو اتفاق سے ان کو کوئی مسجد نظر آ گئی. تو یہ مسجد میں داخل ہو گئے اور وہ جان کے یوں ہاتھ باندھ کے نمازیوں کی صورت اختیار کر لی. تو لوگ تلاش میں اب آ گئے کہ وہ شاید ہی مسجد میں چور کہیں چھپ تو نہیں گئے. تو انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بولا یہ چند نمازی ہیں، باقی تو کوئی چور تو یہاں ہے. تو نمازی سمجھ کر ان کو چلے گئے دیکھ کر. تو یوں کہ نمازیوں کی نقالی نے وہ چوروں کی جان بچا لی. تو جو حقیقت میں نماز پڑھے گا انشاءاللہ وہ عذاب سے بچ جائے گا. تو اب یہ کہ چونکہ نماز بہت اہم ہے، اہم ترین ہے، اور جنت دلانے والی ہے، جہنم سے بچانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے، تو اس لیے وہ شیطان جو ہے نا اس سے روکتا ہے. دیکھو غریب کے ہاں ڈکیتی نہیں ہوگی، ڈکیتی مالدار کے ہوگی. جب مال ہوگا وہاں ڈاکو آئے گا، پیسہ ہوگا وہاں چور آئے گا. آپ کے جیب میں موبائل فون ہوگا تو کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو لے گا. اب میرے ایسا آدمی نکلے گا تو بولیں گے بھائی موبائل فون دے، میں خالی جیب دکھا دوں گا، بولے گا اچھا بھاگو. تو وہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو مجھے صدمہ کم ہوگا، آپ کو صدمہ زیادہ ہوگا تو کہ موبائل فون گیا. یہ تو ایک ضمناً میں نے عرض کر دیا. تو ڈاکو چور کہاں آئیں گے؟ جو مالدار ہوگا. تو مالداروں کے ہاں ڈکیتی ہوگی، مالداروں کے بچے اغوا ہوں گے، مالداروں کو خود اٹھا جائیں گے تاوان کے لیے. لیکن غریب فٹ پاتھ پر سویا ہوگا اس کو نہیں چھیڑیں گے. اس سے ملے گا کیا؟ تو جس طرح ڈاکو چور مال پر آتے ہیں نا، تو نماز یہ بہت بڑا خزانہ ہے. تو اس لیے شیطان نے پورا زور لگا رکھا اس پر کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ خزانہ نہیں آنا چاہیے، اس کے ہاتھ میں رہنا نہیں چاہیے مسلمان کے. جتنا ہو سکے اس کو لوٹو. اور اگر کوئی پھر بھی نماز پڑھنے لگے تو مت لگنے دو اس کا دل. یہ دل لگا کر پڑھے ہی نہیں، بھائی اس کو بھاگنے ہی کی پڑھی ہو، اور درست پڑھنے بھی مت دو اس کو. تو گویا یوں شیطان جو ہے یہ امت کے پیچھے لگ گیا ہے، اور وہ امت جو وہ نماز کی طرف کم ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے بمشکل 4-5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے. 4-5% بھی شاید زیادہ ہے. ہمارے قافلے جاتے ہیں نا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، تو یہ گاؤں گوٹوں میں مسجدیں بند پڑی ہوتی ہیں، جالوں سے بازو آٹی پڑی ہوتی ہے. کوئی نماز نہ پڑھنے والا ہوتا ہے، نہ پڑھانے والا ہوتا ہے، نہ مسجد کو کوئی جھاڑو دینے والا ہوتا ہے، صفائی کرنے والا ہوتا ہے. بنا لی. اب 100-200 سال پہلے کوئی مسلمان تھے نمازی، انہوں نے بنا لی. اب وہ بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد والے نماز نہیں پڑھتے. پورے گاؤں ایسے مطلب ملیں گے پاکستان میں. بلکہ
ایک گاؤں میں تو ہمارا قافلہ غالباً گیا تھا، تو وہاں تو عجیب حالت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، وہاں پتہ چلا کہ وہ رمضان کے بعد کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا، وہ دن کو بھی ہوٹل کھلے ہیں، کھا رہے پی رہے، جس طرح نارمل لوگ کھاتے پیتے ہیں نا۔ یہ باب الاسلام سندھ کے کسی گاؤں کا غالباً واقعہ ہے کہ وہاں یہ پوزیشن۔ پھر دعوت اسلامی والوں نے کوششیں کی اور الحمدللہ کچھ وہاں بہتریاں آئیں، تو ماشاءاللہ مسجدیں بھی کھلوا رہے ہیں دعوت اسلامی والے، اور وہاں امام کا تقرر کرنا، امام لگانا، نمازیں پڑھنا یہ بھی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ہم سب مل کے کوشش کریں گے نا، یعنی ہم پہلے تو ہم اپنے آپ کو بھی نمازی بنا لیں، پھر اپنی اولاد کو، گھر والوں کو نماز کی درخواست کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ بھی نمازی بنیں گے۔ اسی طرح محلے والوں کو سب اگر اپنا یہ وہ ذمہ سنبھالے نا، تو انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک جو دعوت اسلامی کی ہے نا، انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ مسجد بھرو، مسجد بھر گئی، اچھا آپ کہاں نماز پڑھیں گے؟ ہم مسجد بنائیں گے انشاءاللہ، مسجدیں بنائیں گے۔ یہ کام بھی جاری ہے کہ دعوت اسلامی کے مجلس خدام المساجد مسجدیں بھی تعمیر کر رہی ہے، اور غالباً اب تک سینکڑوں مسجدیں بنا چکی ہوگی، جگہ جگہ مسجدیں بن رہی ہیں۔ خالی باب المدینہ کراچی کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں کئی مقامات پر مسجدیں بن رہی ہیں، کئی جگہ بن گئی اور ماشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہیں کئی جگہ۔ اب انشاءاللہ رمضان سے ان کی افتتاح ہوں گے اور تراویحیں شروع ہوں گی اور رونقیں الحمدللہ لگی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے وہ دل لگا کر جس طرح وہ خزانے کی حفاظت کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ حفاظت نماز کی کرنی ہے۔ خزانے کا چور ڈاکو جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور نماز کا ڈاکو جو ہے نا شیطان، وہ نظر نہیں آتا۔ وہ چور ڈاکو ہمارے دروازے سے گھستا ہے، خزانے کا چور، اور نماز کا چور اس کو کوئی دروازہ روک نہیں سکتا۔ یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ یہ انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے، یہ چور ایسا ہے۔ یہ اس سے بچنا جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے، ہمارا کلاس نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرتے رہنی چاہیے، ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، مدنی ماحول ملے گا، مدنی قافلوں کا سفر نصیب ہوگا انشاءاللہ، تو آنا جانا رہے گا تو نماز کی بھی عادت پڑ جائے گی، پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور تراویح میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ عز و جل، روزوں میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ، سب بہتر ہو جائے گا۔ بلکہ اب تو ماشاءاللہ رمضان کو دیر کیا ہے، رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ، آیا ہی چاہتا ہے انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ آج کل میں ہی وہ جمع ہو کے دیکھیں گے تو چاند مدینہ، ایک طرف مدینہ چوم رہا ہوگا، ایک طرف ہماری دلوں کو خوشیاں دلا رہا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ وہ مدینے میں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، تو مدینہ چوم کر پھر ہم پر برکتیں انڈیل رہا ہوگا، ہم انشاءاللہ جولیاں بھر بھر کے لوٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں مشورہ نہ دوں میرے شوبز کے دیوانوں کو جو آج جمع ہو گئے تو ان کو اللہ کے دین سے محبت نہ ہوتی تو کیوں آتے؟ اللہ اور رسول سے محبت تھی جبھی تو آئے نا، ماشاءاللہ۔ تو آپ نہ اعتکاف کر لو یار عاشقان رسول کے ساتھ، سبحان اللہ، ہمت کرو یار، یا بیٹھ جاؤ 30 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے۔ وہ اس دنیا تو مردار ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اب ذرا یہ ماحول بھی دیکھ لیں، اس میں کتنا آپ کو روحانی سکون ملتا ہے اور کیسا دل آپ کا دھلتا ہے انشاءاللہ۔ ہمت کریں، پورے مہینے کے لیے بیٹھ جائیں، پورے مہینے کے لیے نہیں، اگر کوئی ترکیب بنتی تو کم از کم 10 دن کے لیے بیٹھ جائیں۔ خدا نہ خواستہ اس کا بھی کوئی ترکیب نہیں بنتی تو کچھ ایسا ہو کہ روزانہ رات کو یہاں حاضری ہو جائے، روزانہ رات کو اس طرح مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی ہوں گے انشاءاللہ، 2 مدنی مذاکرے ہوتے رہیں گے، پھر دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ہلکے لگتے ہیں دن کے وقت، نماز وضو یہ سکھائے جاتے ہیں، اور سارا دن ایک مطلب ہے کہ جدول ہوتے ہیں، بہت سیکھنے کو ملتا ہے، آرام کو ملتا ہے، تہجد کی جماعتیں ہوتی ہیں اور بڑا رونق ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمت کریں ہمارے شوبز کے سائیں بھائی بھی، اور آ جاؤ بابا جس کی تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے،
जिन्हें तुझ पे प्यार आए, आ जाओ बापा जिसकी नीयत बनती हो खड़े होकर इजहार कर सकते हैं जी। नियत बनती हो हाँ, इत्तिकाफ अगर करनी, हिम्मत खड़े होकर भी खड़े इजहार होकर नियत करे कि भाई मैं ये रमजान अल्लाह के घर में गुजारूंगा, सुभान अल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है, मैं अल्लाह के घर में गुजारूंगा इंशाअल्लाह ये रमज़ान शरीफ। 30 दिन का, पूरे महीने का या 10 दिन का, जो ज़हन बनता हो आपका। बापा फैज़ान मदीना में तो यूके से इस्लाम भाई आ भी चुके हैं। जी आ चुका। मुझे ये हमने आज वो हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के साईं भाई और फिर मजलिस तराजीम के साईं भाई काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, तो ये तरकीब थी हमारी कि मैं इनके साथ इंशाअल्लाह मिलजुल कर खाना खाएंगे मगरिब के बाद। खाना खा चुके तो पता चला कि 7 यूके के साईं भाई पहुंच गए इत्तिकाफ के लिए, तो मैंने कहा अरे पहले पता होता तो मैं इनको भी साथ इनके भी खाना यूके वाले ज़ियारत कर लें खड़े होके बाबा की। बाबा साउथ अफ्रीका से भी इस्लाम भाई आ गए। सुभान अल्लाह 8 यूके से आ गए माशाअल्लाह। साउथ अफ्रीका से भी आ गए बाबा। अरे अमीरुद्दीन पहुंच गए, अल्लाह। साउथ अफ्रीका के और यूके के आ चुके हैं माशाअल्लाह। ये तो अभी खैर बारिश का पहला खतरा है। जी बाबा। मजीद इंशाअल्लाह कसीर तादाद में उम्मीद है कि तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हमारे शोबीज़ वाले भी अगर खड़े होकर ज़ियारत करें बापा की और नीयत का इजहार करें 30 दिन। ये सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एतिकाफ की नीयत कर रहे हैं या वैसे ही खड़े हो रहे हैं? एतिकाफ की नीयत इंशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यानी इसमें 30 दिन वाले और 10 दिन वाले सब शामिल है ना इसका? मरहबा मरहबा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह अल्लाह ताला इस्तिकामत दे आमीन माशाअल्लाह। अहलन व सहलन व मरहबा माशाअल्लाह। रमज़ान के हवाले से बचपन से सुनता हुआ आया हूँ और आज आपसे मैं सवाल करने की जसारत कर रहा हूँ कि सहरी में जब तक अज़ान हो रही होती है तब तक खाना जायज़ है, या जब अज़ान का ऐलान कर दिया जाए कि जी अज़ान होने वाली है, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, आप खाना पीना तर्क कर दें, उस वक्त तक या जब तक अज़ान जारी रहती है, हमारी समातों तक टकराती है, तो उस वक्त तक हम कुछ खा पी सकते हैं या उससे पहले ही हमें खाना पीना छोड़ देना चाहिए? मेरा नाम एजाज उकेली है, मैं पीटीवी का जनरल मैनेजर था और मैं रिटायर हो गया हूँ। हज़रत साहब से मेरा एक सवाल अर्ज़ है, रमज़ान के महीने में शैतान बंद हो जाता है और लोग जोग दर जोग मस्जिदों में आते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, तिलावत करते हैं, नेकी के काम करते हैं, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर लोग मस्जिद में आना कम हो जाता है, इबादतें और नेकी के कामों में भी कमी आ जाती है और शैतान हावी होना शुरू हो जाता है।